الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی سلسلے میں ہم شروع کرتے ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات دینا۔ شہناز جعفری صاحبہ کہتی ہیں کہ اہل بیت میں سے جو اہل بیعت ہیں، جن کی بیعت کی گئی ہے، ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ احتجاج تبرسی ہے۔ فما یختلف من قولہم، اماموں کے درمیان میں جو کچھ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، ان اہل البیت لا یختلفون ولکن یفتنون الشیعہ بمر الحق وربما افتوہم بتقیہ فما یختلف من قولہم فهو للتقیہ وتقیہ رحمت للشیعہ۔ کہتے ہیں اماموں کے درمیان میں جو کچھ یہ اختلاف ہے نا، تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے، آپس میں ان کے درمیان میں اختلافات ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تقیہ کی وجہ سے ہیں، اور تقیہ جو ہے یہ شیعوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ دیکھیں 106 احتجاج تبرسی جلد نمبر 2، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اماموں کے درمیان میں بھی اختلافات رہے ہیں جو اہل بیعت ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات تقیہ کی وجہ سے ہے، ڈر کی وجہ سے ہے۔ تو سوال یہ کہ جب امام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلانی زمین میں فلاں جگہ پر مرنا ہے، تو پھر وہ ڈرتے کی ہیں؟ تقیہ تو وہ کرے نا جس کو یہ پتہ ہو یا کہ شاید یہ مجھے ماریں گے، لیکن جب اس کو تکلیف جا رہی ہو یا کسی نے دھمکی دی تو اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے امام کو، کیونکہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے شیعہ بھائیوں کا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ وہ امام مبین سے مراد امام لیتے ہیں کہ ہر چیز کا علم امام کو دیا گیا ہے۔ تو جب امام کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جو کہ اس کے امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، نہ کہ امام 12 امام جو ہے مراد ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ اس کی تعریف کر کے جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہے، تو جب ہر چیز کا علم ہے تو امام کو تو پتہ ہوگا نا کہ یہ مجھے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ دے رہا ہے، یا میرے اوپر پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ مجھے خون اور قتل اس کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ڈرنا تو اس کو چاہیے جو یہ سمجھتا ہو کہ شاید یہ مجھے جو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ تقیہ اور یہ جو ہے نا ڈرنا کہ کسی بھی وقت کے حکمران سے، ان سے تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جادوگر تھے قرآن مجید میں ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو اور ٹانگوں کو کاٹوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ فرعون کا عذاب کس طرح کا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، فرعون کی یہ دھمکی سن کر کہا کہ فقض ما انت قاضٍ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، تو صرف ہماری دنیا کی زندگی بگاڑ سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے تو تقیہ نہیں کیا، ڈرے ہی نہیں، دھمکیا، اور وہ بھی فرعون جیسا ظالم بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو دھمکی دی۔ تو پھر بھی ایمان یہ ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن بندہ دھمکی میں بھی نہ آئے۔ تو ایک طرف آپ مانتے ہیں کہ یہ امام تھے، رہبر اور رہنما تھے، دوسرا یہ ہے کہ یہ تقیہ کی وجہ سے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے، تو ان سے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہے نا یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن اس قرآن مجید کے آیا سے کہ فرعون کے جو جادوگر لے آیا، اور وہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، تو وہ تو کہتے ہیں فرعون کو جو کچھ کرنا ہے کر، وہ تو نہیں ڈرے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں ڈرے، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ جو کچھ میرے خلاف تم لوگوں نے کرنا ہے کرو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام علی الاعلان ڈرے نہیں۔ فرعون کے جو جادوگر تھے جو بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، وہ بھی فرعون کو خوب سنا رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، ہمیں جو ہے نا موت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ امام نبیوں سے افضل ہیں،
تو اس حساب سے تو دیکھا جائے کہ یہ امام تو جادوگر جو ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ان سے بھی عقیدے اور ایمان کے حساب سے کمزور ہیں، ان سے افضل کیسے بنے پھر؟ تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے کہ ان کے درمیان میں بھی اختلافات رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان میں کتنے اختلافات رہے ہیں۔ یہ فروع کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ یہ سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سنا، ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق سے، کان ابھی میرا ابا جو ہے نا وہ فتویٰ دیتے تھے فی زمن بنی امیہ کے زمانے میں، انما قتل البازی و سفر فهو حلال، کہ باز اور دوسرے اس طرح کے جو پرندے ہیں شکاری، ان کا قتل کیا ہوا وہ حلال ہے، ولیکن وکانا یتقیم، یہ انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا، وانا، اور میں جو ہے نا تقیہ نہیں کرتا، وہ حرام، اور میں کہتا ہوں کہ وہ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اب دیکھیں دونوں امام ہیں، اہل بیعت ہیں، دونوں کی بیعت کی گئی ہے، ایک طرف امام باقر ہیں اور امام دوسری طرف جعفر صادق ہیں، اور دونوں امام ہیں جن کی بیعت کی گئی ہے میرے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ ایک کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ کتاب الصید کے اندر ہے، فروع کافی میں جلد نمبر جو ہے نا 6 ہے، اور یہ تہران اور ایران کا چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کشف الغمہ، فکتب علی بن حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی بن حسین نے خط لکھا، جواب کہا، کس کو؟ عبد الملک بن مروان کو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ٹاپ پر، اور اس کے بعد فرماتے ہیں الی عبد الملک بن مروان امیر المومنین من علی بن حسین، عبد الملک بن مروان جو امیر المومنین ہے اس کی طرف علی بن حسین کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ علی بن حسین مانا، آپ دیکھیں یہ امام زین العابدین، امام زین العابدین عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے حکمران کو، خلیفے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، یہ بھی بیعت شدہ ہے امام زین العابدین۔ آپ کے عقیدے کے حساب سے یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، معصوم نہیں رہے۔ اسی طرح سے 280 پیج بھی ہے، فقال اللہ رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، اللہ اللہ یا امیر المومنین، یہ بھی جو ہے نا وقت کے خلیفے کو، مامون رشید کو جو عباسی ہے اس کو کہتا ہے، اللہ اللہ یا امیر المومنین انہ لا طاقت علی بذالک ولا قوت علی علیہ، میں عمارت کو نہیں سنبھالوں گا، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور قوت بھی نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے خلیفہ، اللہ کی طرف سے ہیں یہ امام اور خلیفہ، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کو یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وقت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین مامون رشید کو کہتا ہے جو کہ عباسی خلیفہ ہے، یہ امام رضا، وہ آپ نے دیکھا عبد بن مروان کو امام زین العابدین جو ہے وہ خلیفہ امیر المومنین مان رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ اسرار الامامت ہے، صفحہ نمبر 131 پر ہے، وکتب من امیر المومنین وعلم ان ھذا لقب علی علیہ السلام ولم یرخص الرسول ان یلقب احد بہذا الا لعلی وعمل اولادہ، اس کے لیے اولاد کے لیے بھی امیر المومنین کا لفظ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کی اسرار الامامت ہے، اور حسن بن علی تبری کی ہے، یہ جو ہے نا 7ویں ہجری کا عالم ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین علی کا لقب ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہوا ہے، یہ اس کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں۔ اور وہ امام جو ہیں دوسری طرف وہ آپ کے عقیدے کے حساب سے ظالم بادشاہوں کو وہ کہتے رہے ہیں امیر المومنین۔ اب
آپ کہتے ہیں کہ یہ امام جنہوں نے بیعت کی ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو اختلافات ہیں۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ امیر المومنین علی ہے، اور امام کہتے ہیں کہ امیر المومنین وقت کے خلفاء کو، وقت کے جو ہے نا وہ خلیفوں کو وہ مانتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ اور وہ امام جعفر ایک بات کرتا ہے کہ یہ بعض اور دوسرے شکاری پرندوں کا جو ہے نا جو ہے شکار کیے ہوئے حلال ہیں، اور امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ حرام ہیں۔ تو یہ اب کس کی بات کو مانیں؟ یہ الارشاد کتاب ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 187۔ کالا یہ سعید سمان کہتے ہیں کہ کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں امام جعفر صادق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ دخل علیہ رجلان من زیدیہ، زیدیہ فرقے سے جو شیعہ کا ایک ہے، ان میں سے 2 شخص امام جعفر صادق کے پاس آئے، فقالا لہو، تو ان دونوں نے کہا امام جعفر صادق سے، افیکم امام مفترض اطاعت، کیا تمہارے اندر ایسا امام ہے جس کے اطاعت فرض ہے؟ فقال لا، تو امام جعفر صادق نے کہا نہیں ہے کوئی۔ فقال لہو قد اخبرنا انک ثقات انک تقول بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم میں سے ثقہ راویوں کے ذریعے سے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں امام ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ امام جعفر صادق زیدیہ 2 شخص ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے ماریں گے بھی نہیں، تو یہ کیوں جھوٹ بولا انہوں نے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں امام ہوں؟ 3 اور 4 ہجری کی کتاب ہے، شیخ مفید کی کتاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اماموں اہل بیعت کے درمیان میں اختلافات نہیں ہیں، یہاں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سید اقبال کہتا ہے کہ ائمہ لڑتے رہے آپس میں، اگر اہل بیت کے ائمہ آپس میں لڑتے رہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ آپ کے نظریے کے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اختلاف جائز ہے، معصوم نہیں ہے کوئی بھی امام، 12 امام میں سے کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے، ان کے ساتھ اختلاف جائز ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ حضرت حسن کی اولاد بھی ان کے ساتھ جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے نا کفر نہیں ہوگا، یہ کفر نہیں ہے۔ اماموں کے ساتھ اختلاف کرنا صحیح نہیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں حق پر ہیں۔ زین جعفری صاحب کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے اصول بنایا کہ اماموں کے درمیان میں اختلافات ہیں، اس اصول پر آپ سے مناظرہ کروں گا۔ تو میں زین جعفری صاحب کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں، میں تیار ہوں میرے بھائی، آپ چاہیں کر سکتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ، بلکہ میں نے میسیج کیا ہوا ہے اس کو، 4-5 دن ہو گئے لیکن ادھر سے جواب نہیں آیا زین جعفری صاحب سے۔ ٹروتھفل کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارے ولی، یعنی بریکٹ میں لکھتا ہے حاکم، اللہ اس کا رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ سورت آیت نمبر 55 ہے، 55 اور سورت مائدہ ہے۔ علی و مومنین اس معنی میں ولی ہیں جس معنی میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اول الامر علی ہی ہیں۔ ٹروتھفل صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن مجید کی آیت ہے 55 سورۃ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی وہ معنی کرتا ہے حاکم بریکٹ میں لگا کے، اور وہ پھر اس کو ولی کی معنی حاکم کو زیادہ اس کی دلیل دے رہا ہے کہ اس معنی میں یہ، جس معنی میں اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے، اسی معنی کے اندر یہ ولی ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومن۔ ٹروتھفل صاحب ذرا اس پر آپ غور کریں، یہ آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ورسول اور اس کا رسول،
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ مومن جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ آپ کا جو ترجمہ جو اس نے لکھا ہے ٹروتھ فل صاحب نے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ولی اللہ حاکم ہے، علی اور مومن حاکم ہیں آپ کے معنی کے حساب سے کن لوگوں کے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، لفظ قم ہے یعنی مومنین کے۔ انما ولیکم، تمہارے ولی تمہارے حاکم ہیں اللہ، رسول اور مومن، وہ جو مومنوں میں سے وہ مومن جو شیعہ ترجمہ ہے۔ ہمارا حالانکہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالنے والے، واو لفظ ہے، واو، وہم راکعون، زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، جو اور وہ جو رکوع کرتے ہیں یعنی کہ ان کے ساری عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی معنی کی طرف کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے اور مومن ولی ہیں، کس کے؟ مومنوں کے۔ انما ولیکم، کم کا صیغہ یعنی کہ اے لوگوں تمہارا مولا، یہ تمہارا کس کی طرف اشارہ ہے؟ مومنوں کی طرف۔ اور آپ لوگوں نے پھر کلمہ جو بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، آیت بتا رہی ہے کہ مومنین کے ولی ہیں، مومنون کے ولی ہیں اللہ، اس کا رسول، اور مومن جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی ساری عاجزی کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومنوں کے ولی وہ ہیں۔ اگر آپ کے معنی ولی کے معنی دوست نہیں لیں گے، آپ نے معنی لیا ہے حاکم، تو حاکم کے معنی کے حساب سے ہوگا کہ مومنوں کے حاکم اللہ ہے، مومنوں کا حاکم رسول ہے اور مومنوں کا حاکم علی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے معنی کے حساب سے۔ آپ کا عقیدہ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ آپ نے کلمہ پھر کیسے بنایا کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ کلمہ تو ہونا چاہیے تھا نا اس طرح سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی المومنین، مومنین کا ولی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کا ولی ہے، مومنین کا حاکم ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ علی ولی اللہ، ولی المومنین کو تبدیل کر کے ولی اللہ کر دیا، ولی المومنین، مومنین کا حاکم، ولی اللہ اللہ تعالیٰ کا حاکم، اللہ کا نگہبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سرپرست۔ یہ تو بہت بڑا کفریہ کلمہ ہے جو آپ لوگوں نے کلمہ بنایا، وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ورزی کی۔ آپ لوگوں نے کلمہ بنایا علی ولی اللہ، اللہ ولی اللہ ہے، اور قرآن مجید کی آج کیا کہتی ہے؟ ولی المومنین، وہاں قوم ہے۔ تو میرے بھائی ٹروتھ فل صاحب، آپ سوچیں، آپ لوگوں نے کلمہ بھی غلط بنایا، اگر ولی کے معنی حاکم ہے تو یہ آپ کا کلمہ غلط ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی پیروی کرو، تو علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی۔ کتنے شیعہ بھائی ہیں، آپ کے علماء ہیں، اللہ یاری صاحب ہیں، فضل ہمدرد صاحب ہیں، اور یہ جو یاسین قادری صاحب ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو علی کی پیروی میں زکوٰۃ رکوع کی حالت میں نکالتے ہیں؟ چوتھی چیز یہ ہوا کہ وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی، کس شخص کو دی تھی؟ وہ تو فرشتہ تھا، ملائک تھا، فرشتہ آیا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں نے، حضرت علی نے زکوٰۃ دے دی فرشتے کو۔ یہ تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہ فرشتوں کو زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ تو غربا اور مساکین جو انسانوں میں سے ان کو دینی ہے۔ تو حضرت علی نے بھی غلطی کر دی کہ فرشتے کو انسان سمجھ کر اس کو جو ہے نا انہوں نے زکوٰۃ دے دی، جبکہ اب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے۔ جب اس کو علم تھا کہ یہ انسانی روپ میں فرشتہ آیا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ کیسی دی؟ فرشتہ جب انسانی روپ میں آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر، تو جب ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا گوشت بچھڑے گا سامنے رکھا تو انہوں نے تو نہیں کھایا، کیونکہ وہ دوسری مخلوق، وہ کھانے پینے سے جو ہے نا وہ دور ہیں، فرشتے کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بچھڑا ذبح کر کے جب سب رکھا تو فرشتوں نے کھایا نہیں تھا۔ جب فرشتہ وہ جو ہے نا لباس تبدیل کر کے انسانی روپ میں آئے تو وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ فرشتہ کیسے لینے آیا تھا؟
فرشتے تو زکوٰۃ کے حقدار بھی نہیں ہیں اور لیتے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے پھر جب پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ حقدار بھی نہیں ہے، تو حقدار کو دینی چاہیے زکوٰۃ، یا جو حقدار نہیں ہے اس کو دینی چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب دان نہیں تھے، اگر اس کو غیب کا پتہ ہوتا تو فرشتے کو نہ دیتے۔ تو پھر حضرت علی نے اگر فرشتے کو زکوٰۃ دی تو آپ لوگ اہل تشیع والے یہ زکوٰۃ اور صدقات پھر فرشتوں کو دیا کریں، کیونکہ حضرت علی سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو زکوٰۃ دینے چاہیے، تو فرشتوں کو زکوٰۃ دینا آپ پھر یہ جب آپ فرشتوں کے حضرت علی کی پیروی یہی ہوگی نا کہ فرشتے کو زکوٰۃ دیں، تو آپ تو انسانوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتوں کو زکوٰۃ تو دیتے نہیں آپ، اور آپ کو علماء رکوع کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں ہے حضرت علی کی پیروی کدھر ہے؟ اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کی پیروی نہیں کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ تو اس حساب سے جو بندہ اہل تشیع میں سے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے اور فرشتوں کو نہیں دیتے، وہ تو پھر ملعون ٹھہرا، وہ تو لعنتی ہو جاتے ہیں آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ تو ٹرتفل صاحب آپ سوچیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد بھی یہی ہے، وہ آپ کا کلمہ ہی غلط ہے، پھر زکوٰۃ کا طریقہ بھی آپ لوگوں کا غلط ہے، علی کے خلاف ہے۔ پھر اظہر رضوی صاحب کہتے ہیں کہ امام حسن کے سلوک رسول کے سلوک کی طرح ہے، حدیبیہ کے سلوک کی طرح ہے، یہ بھی بات بھی غلط ہے۔ اظہر صاحب امام حسن نے سلوک کر کے حکومت کس کو دی؟ معاویہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا تھا کہ سلوک کر کے حکومت کفار کے حوالے نہیں کی تھی صلح حدیبیہ میں؟ وہ تو حکومت تو آپ کے پاس تھی، آپ نے کہا حضرت حسن نے تو بیعت کی ہے ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت بھی نہیں کی، کدھر بیعت کی؟ نہ حکومت ان کو دی۔ پھر حضرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے 12 امام نامینیٹڈ ہیں، نام لیے گئے ہیں کہ یہ 12 امام بنے گے، امام حسن بھی ان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم سے وہ امام ہیں، تو وہ حقدار حکومت کے بھی وہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اور امام حکمران بنانا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے، تو انہوں نے کس طرح سے معاویہ کو حکومت دی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے حسن تم سنبھالو حکومت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حسن ہیں کہ ان کو حکومت سنبھالنی چاہیے، لیکن حضرت حسن نے وہ حکومت نہ سنبھال کے معاویہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ تو جتنی حدیثیں ہیں 12 اماموں کی، اور یہ کہ منصوص من اللہ خلیفے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تو امام حسن ہو، اور امام حسن وہ خلافت چھوڑ کے معاویہ کو بنا دیں، یہ تو حدیثوں کے خلاف ورزی کے امام حسن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل رہی ہے، امام حسن کے نام ہے، اور حسن اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں کہ میں نے نہیں کرنی اور میں نے معاویہ کو دینی ہے، یہ تو ہے ہی غلط، امامت دے ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے دینا، اللہ تعالیٰ معاویہ کو دے دا، حسن نے کیوں کر دی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو لکھا ہوا حسن ہے آپ کے عقیدے کے حساب سے، تو معاویہ کو کیوں دی حکومت؟ تو آپ کے عقیدے کے حساب سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت حسن نے بھی غلطی کی، معصوم نہ رہے۔ لہذا یہ کہنا کہ امام حسن کی صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کی طرف ہے، غلط ہے۔ امام حسن حکومت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت نہیں دی، حضرت حسن نے نہ صرف حکومت دی بلکہ آپ کے کتاب رجال کشی میں لکھا ہوا ہے کہ بیعت بھی کی، اور امام حسین نے بھی کی ہے۔ غضنفر شاہ کہتے ہیں کہ تم پر جلد عذاب الہی نازل ہوگا، اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف سے تم پر، غضنفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تم پر جلدی عذاب نہ۔ میرے بھائی غضنفر علی شاہ صاحب، میرے اوپر تو عذاب اس وقت نازل ہونا جب میں کوئی قرآن اور حدیث اور کتابوں سے ہٹ کر بات کروں، میں تو آپ کے سامنے آپ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ شیعہ میں سے کون سا بندہ ہے جو اس طرح کی کتابیں ان کے کاپی بھی آپ کو طرف بھیج دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے، وہ کتابوں کی کاپی بنا کر بھی وہ بھی آپ کی طرف ہم بھیج رہے ہیں۔ کون سا اور عالم ہے آپ کہ وہ جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی بھی وہ پورا جو ہے نا واقعہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ یہ شخص جو ہے نا غلط وہ جو ہے نا ترجمہ کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے پاس میں بھیج دیتا ہوں۔
اور آپ بتائیں کون سا بندہ ہے سوشل میڈیا پہ جو اس طرح سے اتنی ہمدردی کر رہا ہو آپ لوگوں کے ساتھ، اتنے ثبوت، پکا ثبوت دے رہا ہوں. لہذا انشاءاللہ العزیز میرے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اگر عذاب آیا تو آپ لوگوں کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کتابیں اس طرح کی لکھی ہیں. نور اسلام صاحب کہتا ہے کہ درمیان سے پڑھتے جاتے ہو اور الزام لگاتے ہو بے شرم. بھائی ایسی بات نہیں ہے، درمیان سے میں نہیں پڑھتا، بلکہ وہ پورا فوٹو کاپی بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں، آپ پڑھیں اور دیکھیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، تو کیا میں آگے پیچھے پورا رکوع پڑھوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وعدے کی پاسداری کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وعدے کی پاسداری کرو، وعدوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے قیامت میں پوچھے گا، تو کیا میں آگے پیچھے پڑھوں؟ تو یہ تو بات جو ہے نا وہ غلط ہے. ہاں آپ مجھے پکڑیں کہ آپ درمیان سے پڑھتے ہوئے غلط کرتے ہیں تو آپ غلطی پکڑیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے پڑھنا اور درمیان سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہے اس کا مفہوم، تو آگے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مفہوم کلیئر ہے تو ہاں، اگر مفہوم کلیئر نہیں ہے تو پھر آگے پیچھے پڑھنا چاہیے، لیکن وہ تو مفہوم کلیئر ہیں. سید سرفراز صاحب کہتا ہے کہ اہل حلالہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم بھائی حلالہ کے قائل نہیں ہیں. حلالہ اور متع، کچھ لوگ ہیں جو بریلوی اور دیوبندی ٹائپ کے لوگ ہیں جو حلالہ کرواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے ان پر لعنت بھیجی ہے کہ جو حلالہ کرواتے ہیں، اور حلالہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. افسوس ہے، یہ دیکھیں آپ کہ ایک عورت ہے جس کو شوہر نے آ کر 3 مرتبہ طلاق دے دی. اب وہ غصے میں آ کر اس نے طلاق دے دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حلالہ کرنا چاہیے. بھائی حلالہ پھر کون کرے گا؟ وہ پھر کوئی بندے کے حوالے کر دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو شاید حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں مختلف علاقوں میں، جیسے متع سینٹر ہیں، اس طرح سے جو ہے نا حلالہ سینٹر بھی بن گئے ہیں. تو وہ حلالہ کر کے اس عورت کو، جس عورت کے بچے بھی اس عورت کے ساتھ، یہ بہت بڑا حلالہ ظلم ہے. 3 طلاقیں دی غصے میں آ کر شوہر نے، اور وہ عورت اس کی کوئی جو ہے نا وہ غلطی میں آ کر نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں شوہر نے عورت کو طلاق دے دی 3. اب بچے وہ عورت کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں اس کو کہ دوسرے کسی شخص کے ساتھ آپ جا کر ہم بستری کریں، وہ آپ کے ساتھ نکاح کرے، حلالہ کرے، پھر وہ آپ کو چھوڑ دے تو آپ پہلے شوہر کے لیے پاک ہو جائیں گی. یہ نکاح شرطیہ نکاح ہے. اس شرط پر وہ دوسرا اس کو شادی کرتے ہیں ان کے رشتہ دار کہ میاں ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ اس عورت کے ساتھ رات کو ہم بستری کریں، نکاح کریں، اور اس کے بعد صبح کو اس کو فارغ کر دینا چاہیے آپ کو، تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. تو یہ بے غیرتی کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ متع بھی بے غیرتی کے اندر آ جاتا ہے. باتیں دونوں متع اور یہ حلالہ دونوں غلط باتیں ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کروانے. لیکن یہ مصیبت عورت کے اوپر پڑتی ہے. غلطی بھی شوہر کرے، طلاق بھی اس نے دے دی، اور وہ ذلیل اور خوار وہ عورت ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی لے جائے اور وہ حلالہ کروائے. تو یہ بات اسلام کے بالکل ہی خلاف ہے. حلالے کو بھی نہیں مانتا میں، اور آپ لوگوں کے متع کو بھی نہیں مانتا. یہ دونوں ہی زنا کی قسمیں ہیں. زید بن ارقم نے، یہ ساجد مامون صاحب کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا نے حضرت ابو سفیان بن حارث جو حضرت حارث کے بیٹے تھے، اس کو اولاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا اس کے اوپر وحی آتی تھی اور کیا وہ کیوں نہیں اہل بیت میں ہے؟ بالکل میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں ساجد مامون صاحب کہ اگرچہ زید بن ارقم نے بیان نہیں کیا، شاید اسے بھول ہو گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، تاہم وہ جو ہے نا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی جو ہے نا حارث کی اولاد بھی، وہ بھی جیسے ابو سفیان بن حارث ہے، حارث کی اولاد وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے.
نگہت ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ تم لعنتی ہو، میرے اوپر وہ لعنت بھیجتی ہے. تو وہ اس کی وجہ تو انہوں نے نہیں بتائی کہ کیوں میں لعنتی بناؤں. میں تو کتابیں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک چیز آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے. لعنت تو اس کے اوپر ہوگی جو قصوروار ہو، جو جھوٹا ہو، جو مکار ہو، اس کے اوپر ہے، جو ظالم ہو. تو میں نہ ظلم کرتا ہوں اور نہ جھوٹ بولتا ہوں، وہ آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت مہیا کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز میں لعنتی نہیں ہوں. اظہر رضوی صاحب کہتا ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں تو جھگڑے نہیں کرتے، جیسے نبی ہوتا ہے ایسے ہی امام ہوتا ہے. تو امام معصوم ہوتے ہیں، امام معصوم نہیں ہوتے. آیت تطہیر میں پاکیزگی کی بات ہے، پاک کرنے کی بات ہے. معصومیت کے لیے امام معصوم ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نہیں ہے. عصمت، معصومیت، اس میں پاکیزگی ہے. طہرکم لطہرکم تطہیرا، وہ بیویوں کے لیے ہے یہ آیت تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں ہے. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا مانگی. دعا سے پہلے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ پیدائشی طور پر معصوم تھے، لیکن وہ جو ام سلمہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لے کر دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ان کو بھی پاک کر دے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. معلوم ہوا دعا کے بعد، نبوی دعا کے بعد وہ پاکیزہ ہیں، پہلے نہیں تھے. تو یہ بھی عقیدہ شیعہ کا غلط ہے کہ پیدائشی طور پر نہیں ہے. یہ جب آیت اتری بیویوں کے بارے میں ہے، پھر اس آیت کو لے کر دعا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی. تو اہل بیت بیویاں بھی اصل بیویاں ہیں، یعنی گھر والے، گھر والی. اور وہ حضرت علی والے بھی مجازن وہ بھی اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر داخل کیے اہل بیت. تو اب اہل بیت میں بیویاں بھی آ گئیں اور پنجتن بھی آ گئے. پھر آگے اہل بیت کے اندر اور وسیع تر مفہوم ہوتا چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اولاد بھی وہ اہل بیت میں داخل آئے. پھر اس مفہوم کو اور آگے کیا ہے اماموں نے کہ امام جعفر صادق نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری پیروی کرتے ہیں وہ اہل بیت ہیں. پھر حضرت علی نے بھی اس کو بڑھایا اور کہا کہ سلیمان منا اہل بیتن، کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں داخل ہے. وہ پیروی کرنے والے کے مفہوم میں بھی لے آئے ہیں، وہ بھی امام ہیں. حضرت علی سلیمان کو داخل کرتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق تمام پیروی کرنے والے مومنین کو اہل بیت میں داخل کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اہل بیت یہاں پر کس معنی میں آیا ہے، وہ معنی فٹ کی جائے گی. اچھا، غضنفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ معاویہ اور یزید کو، تو ٹھیک ہے، آپ اس پر رہیں. میں معاویہ کو صحابی سمجھتا ہوں، یزید اور معاویہ کو حضرت حسن اور حسین کے برابر قطعاً نہیں سمجھتا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سمجھتا ہوں. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، یزید صحابی نہیں. اس لیے صحابی کا ڈیفینس کرنا میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں معاویہ کی جو ہے نا کروں. اور معاویہ کی صرف طرفداری میں نے نہیں کی، بلکہ امام حسن اور حسین نے بھی رجال کشی کے اندر ان کی بیعتیں کی ہیں. تو جس بندے کو حضرت حسن اور حسین بیعت کریں اس کو میں گالیاں کیسے دوں؟ انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی. یار امام حسن حسین جس کے ساتھ صلح کریں اور میں ان کے ساتھ پھر لڑوں؟ اگر لڑنا ہی تھا تو امام حسن حسین لڑتے تھے نا. حسنین کریمین جس شخص سے نہ لڑیں اور صلح کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلح نہ کروں اور میں ان کو گالیاں دوں، تو یہ آپ کا عقیدہ امام حسنین کریمین کے خلاف ہے. گویا کہ آپ حسنین کریمین کے دشمن ہوئے، آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ ان کی پیروی نہیں کرتے. وہ جن سے صلح کریں میں ان سے لڑوں، میں ان کی غیبت کروں، جن کی وہ غیبت ہی نہیں کرتے. باقی یزید وہ اس کا معاملہ اور ہے، وہ صحابی رسول نہیں ہے. تاہم پھر بھی
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. ان کا اونچا مقام ہے بہت زیادہ، کہاں علی اور کہاں معاویہ. لیکن وہ کافر ہے یا اسلام سے ہٹ گیا تھا، تو یہ بات بھی غلط ہے. معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حدیثیں ہیں ان کی شان کے اندر ہیں. لہذا معاویہ بھی برحق ہے، حضرت علی بھی برحق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ سے بہت اونچے درجے کی شخصیت ہے. محمد شہباز صاحب کہتا ہے کہ صحابہ کی رٹ لگانے والوں جنگ تبوک کے وقت پر آقا کو قتل کرنے کی کوشش کی 12 منافقین ہیں. میں بھی مانتا ہوں اس حدیث کو، 12 منافقین ہیں، لیکن یہ واضح کریں کہ وہ منافقین کون سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا کہ 12 منافقین کون ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہے کافرین یا منافقین تو میں لوگوں کو کون فلانے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو مجھے کیا معلوم. اللہ کے رسول چھپا رہے ہیں، ان کو نہیں بتا رہے، تو میں کیسے کہوں کہ فلانے بندے ہیں. تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلانے بندے ہیں. وہ نام بتاؤ تو پھر ہم بتائیں گے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے صرف حدیث پڑھی ہے کہ 12 منافقین تھے، قتل کرنے کی وہ کوشش کی ہے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب کون سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو آپ پھر کیوں صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر آپ سن لیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ایمان کی حالت میں رہے شروع سے لے کر مرتے دم تک. جس وقت ایمان لے آئے اس وقت بھی سچی دل سے ایمان لے آئے، اور مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو. یہ جو شخص رسول اللہ پہلے ایمان لائے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اور محبت نہ رکھے تو اس کو صحابی نہیں کہتے، وہ صحابی نہیں ہے. آپ پھر بھی ان کو صحابہ کیسے کہتے ہو؟ آپ کہیں وہ منافق ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. اللہ کے بندے آپ دیکھیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے، پیغمبر ہو اللہ کا. لیکن صورت یوسف کے اندر ہے کہ بادشاہ نے جس قاصد کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ جیل میں اور ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، تو اس قاصد کے لیے لفظ آیا ہے فلما جاء الرسول. جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، رسول آیا، کہا لرجع الی ربک، انہوں نے کہا چلو آپ اپنے رب کے پاس چلیں، یعنی بادشاہ کے پاس چلیں. وہاں بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا، قاصد کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا. سورۃ یوسف کے اندر رسول کا لفظ. تو آپ کہیں گے قاصد کو رسول؟ آپ نہیں کہتے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ رسول تو صرف ہوا ہے جو اللہ کا قاصد ہو. بادشاہ کے قاصد کو قرآن نے کہا ہے. یہ ہے لغت کے حساب سے، اور وہ ہے اصطلاحی اور شرعی حساب سے. شریعت میں لفظ رسول صرف پیغمبر اللہ کا نبی کو کہتے ہیں، لیکن لغت میں رسول قاصد کو بھی کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا قاصد. تو آپ قاصد کو لغوی معنی کو اور اصطلاحی معنی کو گڑمڑ نہ کریں. تو اس طرح سے اصطلاح شریعت میں، شریعت کے اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو مرتے دم تک ایمان کی حالت میں مرے. جو ہٹ جائے تو وہ امتی ہے. لغت کے حساب سے اس کو اصحابی کہا جائے گا، شریعت کے حساب سے وہ اصحابی نہیں ہے. گرامر کے حساب سے وہ آگا ہوگا، لغت کے حساب سے وہ امتی ہوگا. امتی کو بھی صحابی کہا گیا ہے. اصحاب الجنت و اصحاب النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو جنت میں جائیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے. یہاں اصحاب سے مراد امتی ہے. اصحاب سے مراد اصحاب محمد نہیں ہیں، جو شرعی حساب سے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، ایمان لے آئے اور مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہے. جو ہٹ گئے، نفرت کر دی، اس کو صحابی نہیں کہتے ہیں. وہ اگر کہیں پر ایسا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر تو اس کا مطلب وہ اس کی معنی امتی کی طرف ہے کہ وہ امتی ہوگا. کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے کافر ہو کر مرا تو وہ صحابی بنا ہی نہیں. صحابی کی شریعت میں ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنے والا ہو.
تو شہباز صاحب ذرا سوچیں، اگر آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو پھر وہ رسول قاصد کو پھر رسول کہو، دونوں معناؤں کو، اور بادشاہ کو، خلیفے کو بھی، بادشاہ کو بھی رب کہو۔ قال ارجع الی ربک فلما جاءہ رسول، جب رسول آیا تو کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، قال ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس چلو، اس نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ تو پھر یوسف علیہ السلام ان کے پاس ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو پھر انہوں نے ان کو جو ہے نا وزارت دے دی۔ تو تھوڑا ٹرمینالوجی پر جو ہے نا آپ ان کو ذرا سوچیں۔ موٹیویشن فاؤنڈیشن کہتا ہے کہ 12 امام اللہ تعالیٰ کے نامزدہ کردے ہیں۔ میرے بھائی آج ایک یعنی کہ میری وہ کلپ چل رہی ہے، اس میں نے یہی جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ 12 امام اللہ تعالیٰ کے نامزدہ کردہ نہیں ہیں۔ آپ اس کو سن لیں، ان پہ دلائل دیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 12 امام نامزدہ کردہ تھے چچاؤں اور بھتیجوں کے اندر، حضرت علی نے کیا ان کو نہیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے محمد بن حنفیہ کو، اور وہ لڑ رہے ہیں اپنے بھتیجے زین العابدین کے ساتھ، چچا اور بھتیجا، اور فیصلہ کہاں سے کروا رہے ہیں؟ تو فیصلہ کروانے کے لیے امام زین العابدین نے، یہ احتجاج تبریزی میں بھی ہے، کہا کہ حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا۔ وہ اس وقت حدیث پیش کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے جو ہے نا وہ دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چاچو آپ کو بتایا ہوگا، یہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث پیش کر دیتے کہ یہ نام ہے، اس نام میں میرا نام ہے اور آپ کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا محمد بن حنفیہ کو، اور امام زین العابدین بھی گویا کہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے حدیث کا۔ دونوں فیصلہ کرواتے ہیں حجر اسود سے، کہ حجر اسود کو بلاتے ہیں جس کے لیے وہ حرکت کر کے وہ آ جائے تو وہ امام ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے یار، اور حدیث کہاں گئی پھر وہ اگر نامزدہ کردہ تھے تو؟ پھر اس طرح سے حسن مثنی، حضرت حسن کا بیٹا اور امام جعفر صادق والے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا حضرت حسن نے بھی نہیں بتایا اپنی اولاد کو؟ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا جو حدیث ہے اس میں جعفر صادق کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدہ ہیں۔ وہ آپس میں لڑتے آ رہے ہیں، چچا بھتیجے اور بھائی آپس میں۔ زین العابدین سے اس کا، امام باقر سے اس کا بھائی زید، امام باقر سے اس کا بھائی زید لڑ رہا ہے، یہ زیدیہ فرقہ الگ بنا۔ حضرت پھر وہ لوگ لڑے آپس میں، امام جعفر صادق کے 2 بیٹے موسیٰ کاظم کو جو ہے نا اسماعیلی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ وہ حدیثیں ان کو نہیں پتہ چلا، اس گھرانے کے لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ 12 جو ہے نا امام نامزدہ کردہ ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جہاں قرآن حدیث پڑھی جاتی تھی، ہر وقت ورد رہتا تھا، ان کو اس اتنی امپورٹنٹ حدیث کا بھی علم نہیں تھا۔ نہ اماموں کو پتہ تھا، نہ ان کے بیٹوں کو پتہ تھا، نہ انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا، اور آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ پہلے والوں کو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں کہ میرا وزیر بہنا بہتر ہے میرے امامت سے۔ اگر امامت اللہ کی طرف سے ہے تو علی تو انکار کر رہے ہیں۔ اگر نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں، نہج البلاغہ میں علی نے کیوں انکار کیا کہ میرا وزیر ہونا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے امیر ہونے سے، امیر المومنین ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے وزیر بناؤ۔ علی کیوں انکار کر رہا ہے اگر وہ اللہ کی طرف سے نامزدہ تھے؟ یہ عجیب معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نامزد کر رہا ہے علی تم خلیفہ ہو، اور علی کہتا ہے میں نے تو بننا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا علی کو تو علی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔